اپنے گھر میں آیا, میں نے وہ جو دیے خاتون جنت نے اس کو چکی میں رکھے, بنایا کھانا, اور اس کے بعد یہ انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے. اذان کی آواز تو نہیں آئی. اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی جو ایک غیر مسلم کی تھی, مسلمان کی نہیں تھی. قیدی تھا, قیدی, اسیر, آ کے بولا اے حضور کی بیٹی, پورے مدینے میں گھوم کے آیا مگر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا, میں بہت بھوکا ہوں اور قیدی ہوں, کیا آپ مجھے کچھ دے سکتی ہیں؟ میں مسلمان نہیں ہوں, غیر مسلم ہوں, اللہ کے رسول کی بیٹی آپ کا نام سن کے آیا ہوں. کسی نے کہا ہے جسے پورے مدینے میں کہیں کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے دروازے سے خالی وہ نہیں جاتا. وہ کہتا ہے اللہ اکبر, وہ کہتا ہے اس نے آواز دی نا تو جیسی حضور کی بیٹی کے کانوں تک آئی اٹھا دیا کھانا, اور امام حسن بھی دے آئے, امام حسین. پھر پانی سے دونوں بھائیوں نے روزہ افطار کیا, مولا علی مسجد میں لے کے گئے. حضور نے دیکھا دونوں بچے کانپ رہے تھے بھوک کی وجہ سے. میرے سرکار نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر فرمایا اے علی, ارے تو سخاوت تو زمین پہ کر رہا تھا مگر اس کے چرچے آسمان پہ ہو رہے تھے. علی, اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ لوگوں سے کہ میاں کھانا تو 4 دن بھی ہو سکتا تھا مگر یہ فاقہ 4 دن کا نہیں ہے, یہ روزے 4 نہیں ہیں 3 ہیں, یہ 2 بھی نہیں ہیں, یہ 3 دن کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہے, مدینے کے در و دیوار آواز دے رہے ہیں کہ یہ 3 روزے حسین کی پریکٹس کے لیے تھے, یہ حسین کی سمجھانے کے لیے تھے, یہ حسین کی مضبوطی کے لیے تھے کہ حسین جب کربلا کے میدان میں تجھے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو میرے حسین تیرے قدم ہلنے نہیں چاہیے, اپنے گھر سے سیکھ کے چلا جا, جان دے دینا دین بچا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آؤ کربلا کی طرف چلتے ہیں. ہوا بھی یہی, جب یزید حاکم بنا تو اس نے امام حسین سے بیعت چاہی. کیا چاہی؟ اور امام حسین نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا تھا. کیا پیتے دیکھا تھا بولو؟ دیکھو اپنا وزن مینٹین کر کے رکھنا ورنہ بہت دیر آدمی وزن والا بیٹھ بھی نہیں پاتا کہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یزید کو کیا کرتے دیکھا تھا؟ زنا کرتا تھا, زانی تھا, شریعت کو بدلنا چاہتا تھا. امام کو جب حاکم مدینہ نے بلایا, گورنر مدینہ نے, حسین یزید کی بیعت کرو, امام نے انکار کیا جو کہ آپ کی شان کے مطابق تھا. نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. اور کیا فرمایا؟ انکار کیسے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت, میرے جیسا, جلدی بولو یار, آپ بولو تو ذرا, آپ لوگ ذرا جلدی بولو. کیا میرے جیسا؟ آپ بولو, آپ لوگ بولو. میرے جیسا یزید جیسے کی میرے جیسا, یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں, فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت. اس کا مطلب یہ تھا امام یہ فرما رہے تھے جو میرے جیسا ہوگا وہ قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ مدینے کے حالات بگڑتے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا. آپ چاہتے نہیں تھے مدینے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے مکہ آ گئے, اور مکہ آنے کے بعد پھر آپ نے کربلا کی طرف کو رخ کیا جب یزیدیوں کی کوفیوں کے بڑے خطوط آئے. ادھر دیکھو, توجہ تھوڑا سن لو کربلا کی بات. اچھا یزید نے یہ کہا تھا کہ بھئی حسین اپنے مدینے میں رہیں, آرام سے امامت کریں, تقریر کریں, جو بھی کرنا, مگر میری ہاتھ پر بیعت کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مگر امام نے کہا کہ مجھے دین بچانا ہے. اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تو یہ کوئی کسی ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا, وہ کہے گا حسین نہیں کھڑے ہوئے تو ہم کیا کھڑے ہوئے. بے شک, بے شک. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی.
سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں. امام کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور ذرا امام کا بیان ایسی کیا کرو جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی ایسے نہیں کہ جیسے وہ گر گئے تھے معاذ اللہ کہ حسین نے یہ ہو، ایسا نہیں. جیسے میں بیان کر رہا ہوں ویسے بیان کرو. جی جی امام علی مقام کو جب مسلم میں نقیل نے خط لکھ دیا، بعد میں حالات سب آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ بگڑ گئے، تو امام پھر چلے تو آپ کو 2 منزل پہلے ہی حر نے روک لیا. اور جب اس نے روک لیا تو امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا فرات کا کنارہ ہے، کربلا ہے، وادی نینوا ہے. امام نے فرمایا بس یہیں رکوں گا میں. سیدہ زینب نے پوچھا نہ آپ مکے میں رکے نہ راستے میں کہیں رکے، یہاں کیوں رکے ہیں؟ فرمایا یہی میں شہید کیا جاؤں گا. اللہ 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 اللہ، یہی وہ جگہ ہے اللہ اکبر، اللہ. چونکہ اسی جگہ پہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پہ آئے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا تھا حضور نے مجھے خبر دی تھی کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے. میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے یہیں پہ شہید کیے جائیں گے. امام علی مقام نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈالا. روایت بہت لمبی چوڑی ہے، اس وجہ سے مختصر بیان کر کے صرف مقصد بیان کر رہا ہوں کربلا کا، اپنے اعتبار سے جتنا کر سکتا ہوں میں مکمل بیان جو کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. امام علی مقام کی مقابلے کے لیے ادھر دیکھو، توجہ کرو. کتنے لوگ بھیجے یہ بتاؤ؟ یہ لوگ تھے 72. کتنے تھے؟ 72. اچھا 72 کا مقابلہ 100 لوگ کر سکتے ہیں نا؟ آرام سے کر سکتے ہیں نا؟ اور فوجی اگر 100 ہو تو کر سکتے ہیں. مگر میاں انہوں نے 100 نہیں بھیجے، یزید نے 200 بھی نہیں بھیجے، 1000 نہیں بھیجے، 5000 نہیں بھیجے، 10,000 نہیں، 15,000 نہیں، 20,000 نہیں، بلکہ 22,000 کا لشکر بھیجا. آرمی بھیجی. عام لوگ نہیں تھے، وہ آرمی تھی جن کے پاس فوجی سارے جو سامان تھے، جن کے پاس اسلحے تھے، وہ سارے لوگ آئے اور 22,000. عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا یزید 22,000 کیوں بھیجے؟ ارے یہ 1,000 بھیج دیتا 500 ہی کافی تھے، یہ 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر کیوں بھیجا ہے؟ تو یزید نے خط لکھا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ارے تو تیرا پاگل ہو گیا، تو کہہ رہا ہے 72 ہیں، تو نے 72 تو گن لیے مگر یہ گنتی نہیں کی کہ اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں اور بیٹے کتنے ہیں. اگر سب ایک ساتھ آئے تو 22,000 کو بھی مٹا سکتے. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. جب حر نے دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی اور آج رات کا وقت ہے، وہ رات کو ہی آ گئے، جنگ کرو امام سے، یا تو بیعت کرو یا جنگ کرو. امام فرمانے لگے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. کہا تو پھر ہم سے یہی حکم ہے، یا تو آپ بیعت کرو یا پھر ہم آپ کا جنگ کریں گے، آپ کو قتل کریں گے. امام نے فرمایا رات کو شام کو کون کرتا ہے؟ صبح خیر وہ مانے ڈیل ہو گئی. رات کو امام نے اپنے 72 لوگوں کو سمجھایا. کس کے؟ جوانوں کو، اپنے دوستوں کو. دیکھو میرے ساتھ مسئلہ ہے، توجہ کرنا، اس میں کچھ صحابہ بھی ہیں. واہ. فرمایا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، حضور کے صحابہ بھی ہیں، میرے ساتھ مسئلہ ہے جو بھی ہے، تم چلے جاؤ اور اگر شرم آ رہی ہے تو چراغ بجھا دیتا ہوں. ارے چراغ بجھا دیا. جب چراغ جلایا تو بیٹھے ہیں. پھر امام نے تقریر کی کہ چلے جاؤ اپنے گھر کو دیکھو، مجھے چاہتا ہے یزید، اس کا تم سے کوئی مسئلہ نہیں، تم لوگ نکل جاؤ، رات کا وقت ہے. پھر آپ نے چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا تو پھر وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے. پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. امام نے پھر چراغ جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے کہا تم جائے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا جنگ بدر میں آپ کے نانا کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ہم کربلا میں حسین آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور حسین آپ کو چھوڑ کے ہم جا کہاں سکتے ہیں؟ آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہیں. امام کے سامنے جب وہ روئے تو اب شروع میرے امام نے کہا تو پھر میرے عاشقوں اور میرے جانثاروں ذرا آسمان کی طرف چہرہ کرو. لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اوپر کیا ہے، اوپر تو صرف کناکتے لگی ہوئی ہے، کپڑا ہے کیا دیکھیں. غلاموں نے جب اوپر کیا تو امام نے فرمایا تو پھر میرے اوپر قربان ہونے والوں تم جنت میں بعد میں جانا، اپنی اپنی جنتوں کے دیدار پہلے ہی کر لو. جب انہوں نے نظر اٹھائی تو سب نے جنت. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
حضور سید شواد میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اور آج یہ نمی شب ہے، اللہ 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 آج اپنے دلوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے چلیے. اللہ 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 صبح ہوتی ہے اور وہ دھوپ نکلتی ہے، پھر وہ سورج چڑھ جاتا ہے، اور پھر میرا امام اپنے بھتیجوں کو کبھی بھیجتا ہے، کبھی بھتیجا ضد کرتا ہے مجھے جانے دے، کبھی آپ کے بھائی 4 شہید ہوئے، اس کے بعد آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح. کربلا میں حسین پہ اللہ کا ایک یہ کرم تھا کہ ان کو 3 ہستیاں بڑی یاد آتی تھیں. ایک تو اپنے بابا علی، اور ایک اپنی ماں فاطمہ، اور ایک سب سے زیادہ قدم قدم پہ اپنے نانا جن کے کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے، جن کی زلفوں سے کھیلتے تھے. اللہ اکبر. مگر سنیں اللہ کا کرم یہ کہ امام کا جب دل کرتا تھا حضور کا دیدار کرنے کے لیے تو کربلا میں تینوں یہ موجود تھا برکتیں کہ حضرت امام علی اکبر کا چہرہ بالکل حضور کی طرح تھا. وہ ان کو دیکھتے تھے تو نانا کی پیاس ہلکی پھلکی ہلکی ہو جاتی تھی، اور پھر جب ان کا دل کرتا تھا مولا علی کو دیکھیں تو عباس علمبردار کا چہرہ بالکل مولا علی کی طرح تھا، وہ مولا علی کا چہرہ دیکھ لیتے تھے. اور جب دل تڑپتا تھا ماں کے لیے تو اپنی بہن زینب کو دیکھ لیتے تھے. مگر حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی چلا گیا، اب ایک جوان بیٹا ہے امام علی مقام کا 18 سال کا، اس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح ہے. 18 سال کا مولا علی کا پوتا ہے، بالکل پیاس سے زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے، اور کہہ رہے ہیں ابا مجھے اجازت دے میرے بیٹے، تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے، تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، تو نہ جا. وہ تصویر مصطفیٰ کا بھی خیال نہیں کریں گے کوفی، وہ یزیدی نہیں کریں گے. جب ضد کرنے لگا، جب میرے بھائی چلے گئے قاسم، جب میرے چچا چلے گئے تو میں بھی تو علی کا پوتا ہوں، مجھے بھی جانے دے. مولا کائنات نے کہ بیٹے نے اپنے بیٹے کو اجازت دی. 18 سال کا جوان ہاتھ میں تلوار لے کے علی کا پوتا جا کے آواز دیتا ہے 22,000 میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے. جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی، جب وہ داخل ہو رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر تو جب گرد اڑی تو جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ لوگ کہتے تھے ارے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول میدان میں آ گئے ہیں حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے. مگر دل ان کے پتے پانی ہو گئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. امام کے بیٹے نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو آخر اس نے کہا، عبید الشمر نے کہا میں اس کو گورنر بناؤں گا، جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا، اس کا علی کے پوتے کا. ابے ڈرتا کیا ہے؟ ایک پہلوان آگے بڑھا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا دل میں لالچ لے کے کہ چلو گورنر بن جائیں گے. پیسہ بہت بڑی چیز ہے، یہ حضور کی اولاد کے خلاف لڑوا دیتا ہے. پیسہ اتنی خراب چیز ہے، یاد رکھنا. یہ پیسے کی تو لالچ تھی کہ وہ آگے بڑھا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ایک وار کیا. امام کے بیٹے نے اپنا گھوڑا بہت پھرتی سے بدلا اور آپ نے اپنے جسم کو بچایا، اور جب وہ واپس پلٹا آپ نے پلٹ کے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں گردن کاٹ دی. اس کے بعد جب آپ نے آواز دی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ نے 80 یزیدیوں کو اکیلے نے قتل کیا اور دوڑا دوڑا کے مار رہے تھے. ایسا لگتا تھا کوئی شیر بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا ہے، جسے دیکھ کر کے یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جاتے تھے. پھر آ کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو امام نے جب دیکھا کہا میرے کیا ہوا میرے علی اکبر کا ابا میری زبان بالکل سوکھ کے کاٹا. ایک پانی کا بوند مل جائے تو سب کو ختم کر دوں گا. امام نے کہا دیکھو میرے بیٹے، نانا تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، تھوڑی دیر کی بات ہے. کہنے لگے نہیں بابا بہت بھوک پیاس لگی ہے. امام نے کہا لے اپنے باپ کی زبان چوس لے. سوکھی زبان امام نے نکالی، بیٹے نے چوسی، کچھ تسکین ہوئی. مگر پھر جیسے ہی پہنچے تیروں کی بارشیں ہونے لگیں. امام علی اکبر کے تیر لگے، اتنے تیر کہ آپ امام حسین جب دوڑتے ہوئے گئے دیکھنے تو گردن کاٹی جا چکی تھی. پھر سر کو اور دھڑ کو لے کر کے آئے اور پھر امام نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا والا بچہ علی اصغر بھی رو رہا تھا. وہ تو 6 مہینے کا ہی تھا. حضرت زینب نے کہا، ام رباب نے کہا اور کہا کہ جاؤ حسین یہ تو بچہ ہے
اس پہ تو کافر بھی رحم کریں گے، وہ تو نام کے صحیح ہیں تو مسلمان، جاؤ اسے لے کر کے چلے جاؤ۔ امام نے کہا مجھے امید نہیں، تم کہتی ہو تو جاتا ہوں۔ تو پھر شہر بانوں کے ہاتھ سے لے کے سیدنا امام علی اصغر کو کہا دیکھو یہ میرا بچہ ہے، یہ اگر پانی پی بھی لے گا تو تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، تو 6 مہینے کا ہے، تم ایک بوند اس کو پانی دے دو۔ ادھر سے ایک ظالم نے تیر مارا، امام کا وہ 6 مہینے کا علی اصغر کے حلقوم میں داخل ہوا۔ پھر امام کے بازو میں امام نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور کہا لو اب یہ خاموش ہو گیا، یہ اب کبھی نہیں روئے گا، اب اکیلا امام رہ گئے۔ کربلا کا یہ آخری سبق ہے، بڑے دھیان سے سننا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم مر کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہم کو حضور کو بھی منہ دکھانا ہے، امام حسین کو بھی دکھانا ہے۔ بولو ہم ان کے غلام ہیں کہ نہیں؟ تم سب جاؤ گے نا ان کے ساتھ جنت میں، امام کے ساتھ؟ ہمارے آقا مولا ہیں کہ نہیں؟ ہمارے سرکار ہیں کہ وہ نہیں؟ امام علی مقام نے اپنی تلوار اپنے ساتھ لی، حمائل کی، اور اس کے بعد گھوڑا تیار کیا۔ اور آپ بھائی پنکھے والے بھائی تھوڑی دیر کے لیے بڑی مہربانی آپ کی ادھر چلے جائیے، بڑی مہربانی ادھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ بھائی آپ ذرا مہربانی کریں، آپ ذرا اے بھائی ادھر جائیے، ادھر آپ ادھر چلے جائیے، تقریر کرنے دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اکیلے بچے ہیں تنہا کربلا کے میدان میں، اور ایک 22 سال کا آپ کا بیٹا ہے، اس کو بخار اتنا ہے امام زین العابدین کو کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اللہ اللہ مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں، تجھے اپنی خلافت دیتا ہوں، سینے سے لگا کے تجھے اپنا نائب بناتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی میرے بیٹے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ بس اب چلتے ہیں، قیامت میں ملاقات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اپنی بہن زینب سے فرمایا میری زینب، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اور میری بہن تم کو بڑے خیال رکھنا ہے، تم کو رونا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ گئے تو گھوڑا روک گیا، چلتا نہیں تھا، چونکہ سکینہ اس گھوڑے کو جانے نہیں دیتی تھی، حسین نے ان کو پیار کیا۔ اور پھر آپ باہر نکلنے لگے، سیدہ زینب سے آپ نے آخری الوداعی بات سلام کیا پورے خیمے کو، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میانے اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا امام اب اکیلا کربلا کے میدان کی طرف گیا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے 4 بھائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بیٹوں کی لاشیں، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، وہ تلوار لے کے میدان کارزار میں گیا ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے کون کانپ رہا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں کوئی ماں کا بیٹا جو علی کی اولاد سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ 22,000 کے ان ریوڑوں میں، ان گیدڑوں میں کوئی ایسا ماں کا بیٹا نہ نکلا جو حسین کی طرف بڑھتا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر اس بے وس حسین نے اپنی تلوار اٹھائی، وہ تلوار جس نے کل بدر کے میدان میں جوہر دکھائے تھے، جب علی کے ہاتھ میں تھی، آج وہی تلوار حسین کے ہاتھ میں جوہر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج حسین اکیلا نہیں ہے، آج اس کے نانا کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، آج حسین اکیلا نہیں ہے، علی کی شجاعت حسین کا خون بن گئی ہے۔ آج علی کے بیٹے نے 22,000 کے لشکر پہ اکیلے نے حملہ کیا۔ تم سب مجھے بتاؤ، ارے اکیلا 22,000 کے لشکر میں جو حملہ کر دے وہ علی شیر خدا کا ہی تو بیٹا ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث۔ امام نے دوڑا کر مارا، آخر کار ایک چونکہ بزدل ہوتے ہیں نا، شمر نے کہا دیر نہ لگاؤ، تلوار سے سب کو ختم کر دے گا، یہ سب کو ختم کر دیں گے، یہ ایسا کرو تیر مارو۔ اب پہلا تیر، یہ میرا تیر اگر آج کسی مسلمان کے لگ جائے
اس کی آخرت سمجھ جائے گی. جو تیر میں سمجھا رہا ہوں، ایک تیر پنگ سے امام کے سینے میں لگا، گھوڑا واپس پلٹ گیا. کوفیوں نے کہا کیا ہوا، یہ واپس کیسے جا رہے ہیں؟ مگر واپس گئے خیمے میں، آواز دی خیمے کے باہر کھڑے ہو کے، زینب میری بہن. جی بھائی. کیا تم روئی تھی؟ کہاں ہاں بھائی. مدینے میں ساتھ میں کھیلے ہیں، امی کی گود میں ساتھ میں کھیلے ہیں، نانا کی مدینے کی مسجد میں ساتھ میں کھیلے ہیں. میں آپ کے ساتھ کوفے میں رہی، مکے میں رہی، مدینے میں. حسین تم میرے نانا کی نشانی ہو. آج جب آپ کے تیر لگا تو میں بہن ہوں تو برداشت نہ کر پائی. میں سارے سنیوں سے، غیرت مندوں سے گزارش کر رہا ہوں، امام کا جواب سننا چاہتے ہو؟ کیا کہا؟ جی میری بہن ٹھیک ہے، مجھے خبر ہے تو نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے، قیامت تک کوئی بہن اپنے بھائی کا اتنا ساتھ تو نے اپنے بچے تک قربان کر دیے میری زینب. مگر میرے زینب تیرا بھائی دین بچانے آیا ہے، گھر بچانے نہیں آیا. امام نے فرمایا میری زینب، نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، تجھے رونا نہیں ہے. ابھی تو میری صرف ایک تیر لگائے، ابھی تم دیکھو گی تمہارے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. آج میرا بھائی اپنی بہن بیٹی کو جب وہ بے پردہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا اپنی بہن سے. امام نے فرمایا میری بہن زینب، تمہیں پورے خیمے کا خیال رکھنا ہے، میرے بعد خیمے بھی جلائے جائیں گے، میرے بعد تمہیں آزمائشوں کے ساتھ مدینے پہنچنا ہے، اور جو کچھ بھی گزری ہے جا کے نانا کے روزے پہ جا کے بیان کرنا ہے. اللہ اللہ اللہ. امام اس کے بعد کربلا کے میدان کی طرف چلے، پھر آپ نے حملہ کیا. آخر کار آپ کے تیروں کی بارش ہونے لگی. ایک تیر، دو تیر، تین تیر، اتنے جسم میں تیر لگے کہ تقریباً 113 گھاؤ پورے جسم پہ آپ کے آئے، نیزے کے، بھالے کے، تیروں کے. امام جب اتنے گھاؤ جھیل چکے تو گھوڑے سے نیچے کو آ رہے ہیں. اب امام گھوڑے سے نیچے کو آتے ہیں اور آ کر کے اللہ اکبر، میرے امام نے جب زمین پہ تشریف لانے لگے تو راوی نے لکھا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں حسین جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو آپ کے لب ہلتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا. پھر حسین کے سینے پہ ایک ظالم آ کے سوار ہونے لگا. آپ نے اس کو دیکھا، اس وقت کو کبرا تھا. فرمایا تیرا نام وہی ہے نا؟ وہ ظالم تھا شمر. اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تھوڑا نماز کا ٹائم ہے، میں ذرا سجدے میں جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد امام نے 113 زخم کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر کہا مالک میرے کریم تیری تقدیر پر تیرا حسین راضی ہے. اے میرے کریم، اے میرے رحیم، حسین تیری تقدیر پر راضی ہے، اپنے بچوں کی شہادت پر راضی ہے، مگر کیا تو میرے رب تو بھی حسین سے راضی ہے؟ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا جدا انداز ہے. حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر آپ نے وہ سجدہ کیا. اس کے بعد آپ کی مبارک گردن، وہی گردن امام جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو فرمایا تھا دیکھو میں اپنے نانا کا نواسا ہوں، میرے بعد تمہیں کوئی نواسا دیکھنے نہیں ملے گا. میں وہ حسین ہوں، مجھے پہچانو، مجھے قتل نہ کرو. میں وہی حسین ہوں جسے کبھی نانا چومتے تھے، کبھی اپنی زبان مجھے چساتے تھے. آج کربلا کے میدان میں میرے امام علی مقام کی گردن کو جب کاٹا گیا ہے، اس کے بعد نیزے پر چڑھایا گیا. جب خیمے میں خبر ہوئی اللہ اکبر، اس کے بعد خیمے جلا دیے گئے، امام علی مقام کے خیمے جلا دیے گئے. مگر ایک بات یہاں پر اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ دنیا مختصر ہے، جوانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ سوائے دھوکے کا کچھ نہیں ہے. مگر بے نمازی میری بہنیں اگر ہوں جو قرآن کی تلاوت نہ کرتی
کرتی ہو وہ میری بہنیں ہوں تو سنو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگا ایک ہاتھ اگر کاٹ کے ڈال دو کسی کے گھر میں تو اس کے گھر کی پوری عورتیں اتنا روئیں گی کہ بے ہوش ہو جائیں گی. اپنے بھائی کا ہاتھ دیکھ لیں گی تو اپنے عزیز کا ہاتھ دیکھ لیں گی, مگر یہاں صرف ہاتھ نہیں ہے, یہاں لاشیں پڑی ہیں, ان کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کے اوپر اور ان کے سن نیزے پہ چڑھا دیے گئے ہیں. مگر جیسے ہی وہ سورج ڈوبنے لگا سیدہ زینب نے کہا اے حسین کے خیمے کے عورتوں, اے نبی کے گھر کی عورتوں, اے بچوں جلدی سے نماز کی تیاری کرو. اب یہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے پاس پانی پینے تک کو نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے صرف جو ہے نا اللہ اکبر یہ انہوں نے تیمم کیا ہے. اور اب سیدہ زینب سجدے میں ہیں, سیدہ شہربانو سجدے میں ہیں, سیدہ ام کلثوم سیدہ شہربانو ام رباب سجدے میں ہیں, امام زین العابدین سجدے میں ہیں. اللہ اکبر, ایسی بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے کہ ہم تو ہم تو پنکھوں میں نماز نہیں پڑھ رہے, اے سی میں نہیں پڑھ رہے. امام کے گھر کی عورتوں نے اس حال میں نماز پڑھی ہے, وہ سجدے میں. امام زین العابدین کہتے ہیں پھر چادریں چھین لی گئی. جب چادر چھینی گئی امام زین العابدین کی بہن, امام زین العابدین فرماتے ہیں سیدہ زینب کے سر سے, تو آپ نے کربلا سے پھر مدینے کی طرف کو منہ کہا اے میرے نانا, آپ کا نواسا شہید کر دیا گیا, آپ کی وہ نواسی جو آپ کی گود میں کھیلا کرتی تھی اس کی چادر چھین لی گئی ہے. نانا میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا اپنی امی سے, میری ماں فاطمہ, میں گردن کٹا دوں گی مگر سر سے چادر نہیں ہٹاؤں گی, مگر میرے نانا اب میرے سر سے چادر چھین لی گئی, میرے پاس اب کپڑا نہیں, لہذا میں نے بالوں سے اپنے چہرے ڈھک لیے ہیں. پھر اس کے بعد مولا علی کی نجم اشرف کی طرف کو منہ کرتی ہے سیدہ زینب اور عرض کرتی ہے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب مکے میں, مدینے میں, کوفے میں, کربلا میں چلتی تھی. آپ فرماتے تھے او حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر بابا آپ کی زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے. میرے بابا آپ کی زینب, امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی کو میں نے اونٹنی پہ سوار دیکھا, 5000 کلومیٹر سفر کرتے دیکھا, مگر کہیں بھی میں نے اپنی پھوپھی کی نماز قضا نہیں ہوتے دیکھی, تہجد بھی. میں نے پوچھا ہے پھوپھی جان آپ کے بچوں کی لاشیں پڑی تھی کربلا کے میدان میں, آپ نماز پڑھ رہی تھی, چچا عباس کے بازو کٹے آپ نماز پڑھ رہی تھی, میرے ابا شہید ہوئے آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی, آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے مگر کہیں نماز قضا نہیں ہوئی, یہ نماز پڑھنا کہاں سے سیکھی؟ تو سیدہ زینب نے کہا اور کس سے سیکھی؟ میں نے یہ نماز کا پڑھنے کا طریقہ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے, میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے. میں کہتا ہوں امت پہ اس کا اثر الحمدللہ ہے. یہ الگ بات ہے کچھ لڑکیاں آج بھی جب شادی بیاہوں میں جاتی ہیں تو بھول جاتی ہیں شریعت کی حدود کو, مگر آج بھی اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے مرنے کے بعد اگر فلسطین کی کسی بچی کا ایک جوتا مل جائے تو مجھے دفن کرنے سے پہلے قبر کے اندر میرے کفن کے اوپر, میرے سینے کے اوپر وہ جوتا رکھ دیا جائے تاکہ میرے پاپی کی اللہ, میرے جیسے پاپی کو اللہ بخش دے. کیوں؟ چونکہ وہ فلسطین کی لڑکیاں جنہوں نے یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہیں, انہوں نے کہا ہم جب رات کو سوتے ہیں پہلے برقع اوڑھتے ہیں اس کے بعد پھر سوتے ہیں. کسی نے کہا پہلے کیوں؟ کہا پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا. کہا ہم اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب برقع پہن کے جب ہمارے یہاں بم گرتے ہیں تو گھر میں ملبے بن جاتے ہیں گھر اور لاشیں نکلتی ہیں, تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں اور جب ملبوں میں سے صبح کو تو وہ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن جب حسین کے نانا سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے بچے بھوکے مر گئے, سب شہید ہو گئے, ہم نے پردہ نہیں چھوڑا, ہم نے پردہ نہیں چھوڑا, قرآن نہیں چھوڑا, نبی کا دامن نہیں چھوڑا. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں سے, مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی, میری بی بی فاطمہ گھر میں آئیں, میں انہیں دیکھ کے رونے لگا, پہلی بار دلہن کو دولہا دیکھ کے رو رہا ہے. فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا آپ اس شادی سے راضی ہیں, کیوں روتے ہیں؟ تو میں نے کہا فاطمہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو دل میں اس کے یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے اچھے پہنے, مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں,
آپ جس چادر میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد ہیں. حضرت سیدنا مولا علی کہتے ہیں عظیم باپ کی عظیم بیٹی اٹھی, ہاتھ پکڑ کے میرا کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. میری بہنوں میری بیٹیوں اللہ کو راضی کرو, میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرو. حسین کربلا میں تڑپ نہیں جاتے ہوں گے؟ جو یزید جو گانے عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا, آج جب انسٹاگرام پہ لڑکے ویڈیو فلمیں دیکھتے ہوں گے گندی, تو علی اکبر کی روح نہیں تڑپتی ہوگی؟ اللہ 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 کہ جس قوم کے لیے ہم نے قربانی دی, اللہ اللہ جب تم ان کے نام کے میلے لگا کے نماز قضا کرتے ہوگے تو حسین تڑپتے نہیں ہوں گے؟ اللہ اللہ. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے دوستوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, سیدہ زینب کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا, یزید کے سامنے آپ تشریف لے کے گئی ہیں, وہ ظالم بیٹھا تھا تخت پر, نیزوں پہ سر چڑھے تھے. یزید نے کہا دیکھو کیا حال ہوا میرے دشمنوں کا, اس نے اتنی بدتمیزی کی, دیکھو کیسی ان کو معاذ اللہ ذلت ہو گئی. جب وہ بدتمیزی کرنے لگا تو علی کی بیٹی زینب بولی, واہ واہ, اور فرمایا او یزید کیا بکواس کرتا ہے, یہ ابھی تخت بھی تیرا ہے, ابھی تاج بھی تیرا, یہ جو بھی کر لے راج بھی تیرا ہے, مگر یاد رکھ تو میرے بھائی کو کہہ رہا ہے تیرا یہ تخت تو کچھ دنوں کی کہانی ہے, ختم ہو جائے گا, تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا, مگر جب بھی خطیب قیامت تک منبر پہ چڑھے گا, خطبہ پڑھے گا, تو میرے نانا کی بھی تعریف کرے گا, میرے بھائی حسین کی بھی تعریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, عشق محبت, عشق محبت. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. نعمان بن بشیر بیٹھے تھے, ایک صحابی رسول, ان کے قریب میں ایک بیٹھے تھے نابینا صحابی, انہوں نے کہا نعمان کیا علی آ گئے ہیں, یہ مجھے آواز علی کی لگی ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں زینب بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. کیسے بولی, بولو جلدی بولو میرے بھائیو, جلدی ختم کرنے والا ہوں تقریر, جلدی بولو. علی کے لہجے, کیسے بولی, جلدی بولو کیسے بولی, علی کے لہجے میں. تو نعمان بن بشیر کہنے لگے کہ حسین کی بہن زینب ہیں, علی نہیں ہیں, یہ تو بھوکی پیاسی زینب ہے, اگر زینب ٹھیک ٹھاک ہوتی تو پھر بولتی علی کے لہجے میں, ہائے ہائے, پھر بولتی علی کے لہجے میں. کربلا کے بعد 15 سال امام کی بہن زندہ رہی سیدہ زینب. جی جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں, لوگ بیٹھے رہیں, کوئی کھڑا نہ ہو. نعرہ تکبیر, بیٹھے رہو آپ لوگ. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, آمد شاعر اہل سنت, شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آئیے ماشاءاللہ قاری صاحب آئے ہیں, یہ بھی پڑھیں گے تو میں بھی سنوں گا, آپ بھی سنیے گا. انشاءاللہ. بس آپ لوگ بیٹھے رہیں, کوئی جانے کی کوشش نہ کرے, دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. قدر کر اس تونگر کی دنیا, پھر نہ ایسے تونگر ملیں گے, گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا, در پہ سائل کو گوہر ملے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں, دل لگا کے آپ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ختم کر رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام نے کربلا میں, چچا آپ کی بڑی مہربانی, چچا آپ بڑی اچھے انسان ہیں, آپ جتنے دل کے صاف ہیں اتنی صاف دنیا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں میری طرف دیکھیں. اللہ اللہ. اب میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, کربلا کا پیغام کیا ہے یہ بتاؤ. جو آج انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کیا وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں. جلدی بولو. ارے یزید سے کس بات کا معاملہ تھا؟ جی 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 جی. جو یزید گناہ کرتا تھا آج کا جوان بھی کر رہا ہے.
اللہ 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 جو میری بیٹی، جو میری بہن، جو میری بیٹیاں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی، جسے پردے کی توفیق نہیں، کیا وہ کہہ سکتی ہے میں زینب کی قربانی کو یاد رکھتی ہوں؟ اللہ اکبر اللہ. بس میرے دوستوں، میری تقریر یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنی زندگی کو تبدیل کرو. موت نزدیک ہے، مرو تو بالکل حسینی بن کے مرو، سچے حسینی بن کے مرو.